بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی صاحبزادی ہونے کے باعث بچپن ہی سے اپنے والد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی تھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو وہی قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ممکن ایذا رسانی سے، حق گوئی سے روکنے کی کوشش کی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 5 سال تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے ہوش سنبھالا تب ہی سے سخت ترین حالات کا سامنا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کھیل کود کے بجائے قریش مکہ کے ستم ظریفیاں دیکھتے اور برداشت کرتے گزرا۔ امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی اپنے والد محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس طرح اس نے تمہارے چہرے پر تھپڑ مارا تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارو۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے کی گئی اس دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم سنی میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ معلیٰ کے قریب نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل کے کہنے پر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان ڈال دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھ کر ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرتے تھے۔ جو ہی یہ خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور غلاظت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحدانیت کا نعرہ بلند کرتے چلے گئے تو کفار مکہ کے رویے سخت سے سخت اور مظالم روز بروز بڑھتے چلے گئے۔ یہ فطری عمل ہے کہ بچے ایسے کشیدہ حالات کا گہرا اثر لیتے ہیں، لیکن ان سب حالات کے باوجود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بندھائی۔ کبھی اپنے والد گرامی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عظیم مشن سے ہٹنے کی ضد نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت ذہین، فطین اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھی۔ وقتاً فوقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے سوالات پوچھتی تھیں جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت و فطانت اور اللہ کی طرف رغبت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک روز سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی معصومیت سے اپنی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا اسے دیکھ بھی سکتے ہیں؟ یعنی اپنے رب کی معرفت کی جستجو بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ و پے میں رچی بسی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات اور اللہ کی محبوب ترین ہستی ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوشنودی رضا اور ناراضی کو اپنی پیاری بیٹی کی خوشنودی رضا اور ناراضگی سے مشروط کر دیا اور فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے،
جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 15 سال کی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شہزادی کی تربیت خالص درویشانہ اور فقیرانہ ماحول میں فرمائی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ فقر کے تمام منازل ابتدائی عمر میں ہی طے فرما چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاتے تو اس کو یاد رکھتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی ایک ایک عادت کو انتہائی غور سے دیکھتی تھی اور اپنا آئینہ قلب پر منعکس کرتی چلی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چال ڈھال میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے عبادت و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع تھیں اور کوئی ایک بھی ہم میں سے غیر حاضر نہ تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائیں تو اللہ کی قسم اس کا چلنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چلنے سے ذرہ بھر مختلف نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تھے اور اہل خانہ میں سے کوئی نہیں گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ کے حکم سے اہل خانہ کو بھی مدینہ منورہ بلوا لیا۔ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی کا نکاح اللہ کے حکم سے حضرت علی سے کروایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و رضا کا پیکر تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور پر اتنے مستحکم نہ تھے، مگر سرور کائنات کی لخت جگر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شکوے کا ایک حرف بھی اپنی زبان سے نہ نکالا۔ گھر کے تمام کام کاج آپ رضی اللہ خود اپنے دست مبارک سے سر انجام دیتی تھی۔ اس کے باوجود کبھی بھی خدا کی ذات اور اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی تھی۔ کام کاج کر کے آپ رضی اللہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، لیکن آپ رضی اللہ کی رضا پر راضی رہتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں فاطمہ کو دیکھتا تھا کہ کھانا بھی پکا رہی ہیں اور خدا کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہیں، چکی بھی پیس رہی ہیں اور لبوں پر آیات قرآنی کا ورد بھی جاری ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادات کرتے اور خدا کے حضور گریہ وزاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا۔ ان سب کو کملی میں لے کر خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرے اہل تو ان سے ہر آلودگی کو دور کر کے ان کو خوب پاکیزہ فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر پیار اور محبت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے، سب سے آخر پر آپ رضی اللہ سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے آپ رضی اللہ سے ملاقات فرماتے۔ جس طرح سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عمر اپنی امت کا غم ہی ستاتا رہا، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پانے والے جگر گوشہ رسول طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا حضرت فاطمہ بھی اپنے والد محترم کی امت کی غمخواری اور ہمدردی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ باوجود یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی مال و دولت کو گھر میں نہ رکھتی تھی اور صحاوت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنو سلیم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے حاتم المرسلین
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا، خدا کی وحدانیت اور محبوب خدا کی رسالت پر مہر تصدیق ثبت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ معلم کائنات نے اس شخص کو دین اسلام کی بنیادی باتیں سکھانے کے بعد پوچھا، کیا تمہارے پاس کھانے پہننے کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ اس نومسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ سواری کا کوئی بندوبست ہے، اور نہ ہی میرے پاس پہننے لباس پورا ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تم مسکین ہوئے اور تمہاری مدد ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دعوت دی کہ وہ اس کار خیر میں حسب توفیق حصہ لیں اور خدا کے حضور اپنے درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت صحابت و عنایت پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسکین شخص کو اپنی اونٹنی دے دی۔ حضرت علی نے اپنا عمامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا، جبکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو لے کر اس کی خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا مگر وہاں سے کچھ نہ مل سکا۔ آخر حضرت سلمان فارسی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب سارا ماجرا سنا تو آپ اس مسکین شخص کے کھانے کے لیے بے چین و بے قرار ہو گئیں۔ سائل کو اپنے گھر سے حسب معمول خالی نہیں جانے دینا چاہتی تھی، مگر اپنا یہ حال تھا کہ گھر میں سب کا تیسرا فاقہ تھا، بچے بھوکے سوئے ہوئے تھے اور خود آپ رضی اللہ عنہ بھوک کی شدت سے کمزوری و نکاہت کی صبر آزما تصور بنی ہوئی تھی۔ مگر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سلمان فارسی، چاہے کچھ بھی ہو میں سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ میرے پاس ایک چادر ہے، اسے شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو کہ یہ چادر فاطمہ بنت محمد نے بھیجی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چادر رکھ کر اس کے بدلے کچھ اجناس دے دو تاکہ یہ مسکین اپنا پیٹ بھر سکے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حسب ارشاد شمعون یہودی کے پاس چادر لے کر پہنچے تو وہ ماجرا سن کر حیرت زدہ رہ گیا کہ تمام گھر والے فاقہ سے ہیں، مگر فاطمہ بنت محمد نے سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ کہنے لگا، اے سلمان فارسی، یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی ہے۔ تم گواہ رہنا کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے والد مکرم کی رسالت و نبوت کا اقرار کیا اور ان پر ایمان لایا۔ اس کے بعد اس نے وہ چادر واپس کر دی اور کچھ غلہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو فی سبیل اللہ دیا تاکہ وہ اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کر سکیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ غلہ لے کر فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی توقف کے اس غلے کو اپنے ہاتھ سے فاقے کی حالت میں چکی میں پیسا، آٹا گوندا، روٹیاں پکائیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیا تاکہ وہ مسکین کو کھلائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ اس میں سے چند روٹیاں اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں، مگر خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جو چیز میں فی سبیل اللہ دے چکی ہوں اب اس میں سے کچھ لینا قطعاً جائز نہیں، چاہے میرے بچوں کو کچھ اور وقتوں کا فاقہ ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔